اسلام کی شروعاتی دنوں کی بات ہے جب مکہ میں جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس سے سخت تکلیف دی جاتی تھی۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم صحابی تھے، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے اور ان کے مالک کا نام امیہ بن خلف تھا جو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب اس سے پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ کو ایک مان لیا ہے تو اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تیز دھوپ میں مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا۔ ان کے سینے پر ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ انہیں مرا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا اور مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھا لیں۔ لیکن اتنی سخت تکلیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا۔ وہ بار بار کہتے تھے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ نہ دھوپ کی گرمی انہیں توڑ سکی اور نہ ہی دشمنوں کا ظلم۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے ظلم کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ ترنت امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بلال کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے سوچا کہ یہ غلام اب بیکار ہو چکا ہے، اس لیے اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیچنے کے لیے مان لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافی زیادہ پیسہ دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلامی سے آزاد ہو گئے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ بعد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام میں ایک بہت بڑی عزت ملی۔ انہیں اسلام کا پہلا مؤذن بنایا گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں اذان گونجتی تھی تو پورا مدینہ اس آواز کو سنتا تھا۔ سوچو، جو انسان کبھی غلام تھا اور لوگ اس پر ظلم کرتے تھے، اللہ نے اسی کو اسلام میں اتنی بڑی عزت دے دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر سچا ایمان رکھے اور مشکلوں میں بھی صبر کرے تو اللہ اس سے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو آخرکار عزت اور کامیابی ضرور دیتا ہے۔